السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ کیا قرآن نے 1450 سال پہلے مصنوعی ذہانت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی پریڈکشن کر دی تھی؟ آج کی اگر ٹیکنالوجی کی بات کریں تو ٹیکنالوجی کی دنیا میں جہاں اے آئی، روبوٹکس اور کمپیوٹر سائنس نے انقلاب برپا کر دیا ہے، یہ سوال بہت دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ جب ہم قرآن کی کچھ آیات کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی حیرت انگیز مماثلتیں ملتی ہیں جو سائنسدانوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ تو کیا قرآن میں وہ سب کچھ پہلے سے موجود تھا جو آج ہم سمجھتے ہیں؟ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ آج تک جتنی بھی سائنس میں ترقی ہوئی ہے اس کے متعلق بہت ساری معلومات پہلے قرآن پاک میں موجود ہیں، خاص طور پر میڈیکل کی فیلڈ میں۔ بہت سارے ایسے غیر مسلم اور ملحدین ہیں جنہوں نے سائنسی ریسرچ کرتے ہوئے قرآن کو اسٹڈی کیا اور پھر مسلمان ہو گئے۔ ایسے ایک ڈیبیٹ ہے اے آئی کے اوپر اور قرآن کے اوپر، ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ کیا قرآن واقعی میں اے آئی کے متعلق پریڈکشن اس میں موجود ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب ہمارا حکم آئے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جاندار نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ناظرین، یہ آیت بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ ایک جاندار کے بارے میں بتاتی ہے جو بولے گا، اور آج کی ٹیکنالوجی میں مصنوعی ذہانت، اے آئی اور زبان کے جو ماڈلز ہیں ایسی ہی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ انسانوں کی طرح بات چیت کر سکتے ہیں۔ یہ جاندار جو زمین سے نکالا جائے گا، کیا وہ دراصل واقعی مصنوعی ذہانت کی علامت ہے؟ جی ہاں، یہ سوال بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت دلچسپ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا اے آئی سسٹم ہر جگہ موجود ہے اور انسانوں کی زبان میں بات بھی کرتا ہے۔ اس آیت کو جدید اے آئی سسٹم سے جوڑنا ایک دلچسپ قیاس ہے، جہاں اے آئی کو زمین کے کانٹینٹ سے بنایا گیا ہے اور وہ انسانوں کے ساتھ بات چیت بھی کر سکے۔ لیکن بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت قیامت کی نشانیوں میں سے اور اس کا تعلق ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ الہی طاقتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ کی یہ پریڈکشنز ایک روحانی حقیقت کو ظاہر کرتی، نہ کہ سائنس کی ترقی کو۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں سورہ حجر کی طرف بات کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا اور شکل دی، کس سے؟ گارے سے شکل دی تھی۔ مٹی سے تخلیق کا ذکر جدید روبوٹک سے ملتا ہے، جہاں انسان نما روبوٹ لچکدار مواد سے بنائے جاتے ہیں، اور 3D پرنٹنگ کی ٹیکنیک میں جو کانٹینٹ مواد استعمال ہوتا ہے وہ بھی مٹی سے مشابہت رکھتا ہے۔ اور شکل دی گئی کا مطلب یہ ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہمیں اے آئی اور لرننگ مشین سے جوڑتا ہے، جہاں مشینوں کو شکل دی جاتی ہے اور وہ سیکھنے کے عمل میں تیزی سے ترقی کرتی ہے۔ ناظرین، کیا یہ آیت قرآن پاک میں بیان کردہ ایک پیچیدہ سائنسی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے؟ اور یہ بات بھی دلچسپی کا باعث بنتی ہے کہ قرآن میں انسان کی تخلیق کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ جدید سائنسی تحقیق سے ہم آہنگ ہے۔ اگر ہم سورہ الگ کی طرف جائیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا۔ اگر اب ہم پڑھنے کی بات کریں تو پڑھنے کا لفظ مشین لرننگ کے عمل سے ہم آہنگ ہے، جہاں اے آئی ڈیٹا کو پڑھ کر سیکھتا ہے، اور قلم سے سکھانا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو علم دینے کے لیے ایک ایسا ذریعہ استعمال کیا جس کے ذریعے انسان سیکھ لے۔ اس میں بھی ہم کمپیوٹر سائنس اور پروگرامنگ کے عمل کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں ڈیٹا اور معلومات کو ایک پروگرام میں پروسیس کیا جاتا ہے۔ قرآن میں یہ جو لفظ ہے نا، پڑھنا، اس کا حکم دراصل علم کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے جو کسی بھی اے آئی سسٹم کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ سیکھ سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سورہ بقرہ کی، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور یہ آیت ہم ایک اور دلچسپ موازنہ کمپیریزن فراہم کرتی ہے، کیونکہ اے آئی سسٹمز لفظوں کو ٹوکنز یعنی عدد کی شکل میں جو لفظ ہوتے ہیں ان کو ٹوکنز کہتے ہیں، ان کو ٹوکنز دیتے ہیں، اس طرح جیسے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے گئے تھے۔ اور کیا یہ قرآن میں بیان کی گئی انسانوں کی ابتدائی ذہنی صلاحیت کی بات ہے یا نہیں ہے، یا یہ ممکنہ طور پر اے آئی کے ابتدائی عمل کی طرح ایک الگ نظام کی طرف انڈیکیشن کر رہی ہے؟ یہاں ایک اور دلچسپ ڈیبیٹ جنم لیتی ہے، کیا اے آئی کبھی قرآن جیسی زبان تخلیق کر سکتا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو چیلنج کیا کہ وہ قرآن کی طرح ایک صورت بنا کر دکھائیں، اور آج تک کوئی ایسا نہیں کر سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ کی منشا، قرآن کو، کلام جو ہے نا قرآن کا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھا جاتا ہے، اور اس کی فصاحت اور ساخت
انسانوں یا مشینوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ اگر لسانی معجزے کی بات کریں تو قرآن کی زبان انتہائی منفرد اور معجزانہ ہے کہ وہ جدید نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ماڈل سے بھی بہت آگے ہے۔ اس کی ساخت اور فصاحت آج کی سائنسی ماڈل سے میل نہیں کھاتی، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کی آیات اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے درمیان مماثلتیں دلچسپ ہیں، مگر اس کا مقصد صرف سائنسی نظریات کی پریڈکشن نہیں تھا۔ قرآن کی اصل حقیقت اور مقصد روحانی رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ تاہم یہ ڈیبیٹ ہمیں ایمان اور سائنس کے درمیان ایک برج کا رول پلے کرتی ہے، جو دونوں شعبوں میں نئے ہوریزن جو ہے نا کھولتی ہے۔ لہٰذا قرآن اور اے آئی کے درمیان جو مماثلتیں آج ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہیں کہ علم کا حصول صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے جس کا تعلق خدا کی تخلیق اور اس کے رازوں سے بھی ہے۔ اور آج کے سائنسی دور میں جب ہم ٹیکنالوجی کی انتہاؤں پیک تک پہنچ رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کی تخلیق اور علم کا ہر حصہ ایک اعلیٰ مقصد کے تحت تھا، اور یہی وہ بات ہے جو قرآن میں سچائی کی صورت میں بیان کی گئی ہے۔ یہ ڈیبیٹ نہ صرف ایمان کو تقویت دیتی ہے بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی ایک نیا زاویہ فراہم کرتی ہے، جو انسانوں کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور جدید سائنسی ترقی کے درمیان ایک بہتر تعلق سمجھنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔